لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها مومنین اور مومنات، ناظرین کرام، پچھلے درس میں آپ نے اسماء حسنی تعالی کے کچھ خواص اور ان سے مشکلات کے حل کے اعتبار سے بیان سماعت فرمایا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ پروردگار عالم کے اسماء گرامی، اسماء حسنی سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جائے گا کہ کون سی اسماء ہیں، ان کے اعداد اور ان کی تاثیر اور ان کے فوائد آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ابتدا میں ایک تذکر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو عدد یہاں پر ہیں، ان میں سے زیادہ تر اعداد وہ ہیں کہ جنہیں خود ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ روایتیں موجود ہیں، کبھی امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولادوں میں سے کسی مریض کی شفا یابی کے لیے کوئی نسخہ بیان فرمایا، کبھی جس طرح سے ملتا ہے جیسے کہ آج کے درس میں بھی ایک روایت اس انداز کی آئے گی کہ ایک کنیز کا مریضہ ہو جانا اور پھر مولا کا اس کی خدمت کے اندر کوئی ذکر تعلیم فرمانا۔ اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، اور اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے ایک باب بنایا ہے، باب و معانی اسماء الانبیاء، یعنی انبیاء کے اسماء کے معنی کا چیپٹر۔ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، ان کے جو اسامی ہیں، ان کے جو نام ہیں، ان کا کیا ترجمہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ان کے ناموں کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اور خود یہ بھی بیان کیا ہے کہ کس نبی کا نام، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مثال کے طور پر ملتا ہے کہ ان کا نام نوح نہیں تھا، ان کا لقب نوح تھا، ان کا نام عبد الغفار یا عبد الباسط اس طرح سے ملتا ہے۔ تو اسی کتاب معانی الاخبار کے اندر شیخ صدوق نے، غالباً شیخ صدوق ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا، ایک باب پورا الگ سے لکھا ہے جس کے اندر حروف کے اعداد کے اعتبار سے انہوں نے بیان کیا کہ خود امام معصوم علیہ السلام، یعنی کہ اخبار کے معنی کیا ہے، معانی الاخبار کا معنی کیا ہے، اخبار یعنی کہ روایات، معانی یعنی کہ میننگ، تو ائمہ کی جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کی جو احادیث ہیں، اس کے میننگ اور اس کے معنی مطالب، تو بہت ہی قابل مطالعہ کتاب ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے ابجد، حوض،
خطی، کلمن، صافس، سزغ، اس ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نمبرنگ ڈالتے ہیں، بلٹس ڈالتے ہیں، کوئی نوٹ کرتے ہوئے کوئی پوائنٹس اگر ہم جوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو 1 2 3 لکھتے ہیں انگلش کے اندر، اور اگر اردو کے اندر جو قدیمی طریقہ ہے، جو روایتی طریقہ ہے، یا عربی کے اندر جب آپ آ کر نمبرنگ ڈالنا چاہتے ہیں عربی کے اندر، تو اسے ڈیجیٹلی بھی ڈالا جا سکتا ہے اور حروف کے اعتبار سے بھی انہیں لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر الف با جیم دال، تو الف با جیم دال کیوں؟ الف با تا سا نہیں، الف با جیم دال کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ حروف روایتوں کے اندر آئے ہیں اور ان کے معنی، ان کے عادات کے ساتھ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کا کوئی اسم گرامی ہے جیسے کہ الحلیمو، تو الحلیمو کے اندر ہا کا کیا عدد ہے، لام کا کیا عدد ہے، یا کا کیا عدد ہے، میم کا کیا عدد ہے، ان چاروں حروف ہا، لام، یا، میم کے عادات کو جوڑ کر انہیں ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے جو سم کے برابر اس اگر اللہ کے نام کو پڑھا جائے، اس کو تکرار کیا جائے، تو اس کے پھر آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ساری کی ساری کائنات کو عادات پر رکھا ہے، عادات پر خلق فرمایا ہے ان کا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی میجرمنٹ کے اوپر پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا ہے۔ اب یہ میجرمنٹ کیا ہے؟ یہ یقیناً ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس خالق کائنات نے مدبر الامور ہونے کے اعتبار سے ہر چیز کو اپنے ایک نمبر کے اوپر رکھا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے نام ہوتے ہیں، جیسے کہ ساجد ہے، جیسے کہ حسین ہے، جیسے کہ ذیشان ہے، یہ جو اسامی ہے، یہ جو نام ہے، ان ناموں کے اعتبار سے بھی ان ناموں کے بھی عدد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ علماء کرام نام پوچھ کر پھر کوئی ذکر تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اس ذکر کو اتنے عدد میں پڑھیں جو کہ آپ کے نام کا عدد ہے۔ اب آ جائیے کہ ایک بہت ہی مجرب ذکر، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یہ جملہ ہے، اس جملے کو 133 مرتبہ پڑھنے کا علماء کرام نے کہا ہے کہ مجرب عمل ہے۔ تو کیا اس کا راز ہے، کیا فلسفہ ہے 133 کا؟ عین با الف سین، سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ افضل التحیت والثناء، مولا کے نام گرامی کا عدد 133 بنتا ہے، تو مولا کے آقا کے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھا جائے۔ تو یہ جو عدد ہے، یہ نہ سوچا جائے کہ یہ پتہ نہیں یہ نمبرز یہ لوگ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو زیادہ تر اعداد روایتوں کے اندر موجود ہیں، اور جو اعداد خود نام گرامی پروردگار عالم یا اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کا کوئی عدد ہے تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا۔ سید محمد تقی مقدم علی اللہ مقامہ کی کتاب خزانۃ الاسرار فی الختوم والاذکار سے یہ باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے لاسٹ درس میں بھی حوالہ دیا تھا۔ آج جس اسم گرامی پروردگار عالم سے ہم اپنے بیان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ اسم گرامی ہے الحلیم، یعنی کہ بردبار۔ اور حلیم، بردبار، چلے اس کی تشریح کے اندر ہم وقت نہیں آپ کا صرف کریں گے، بس اتنا کہ یہ نام اگر لکھ کر اس کو پانی میں گھول لیا جائے اور اس پانی کو پیا جائے یا پلایا جائے، معذرت کے ساتھ اس کو لکھ کر پانی میں گھول دیا جائے اور اس پانی کو کسی پودے کے اندر ڈال دیا جائے، تو اگر وہ پودا اگتا نہ ہو یا جل جاتا ہو تو اس کے اندر نشو و نما پیدا ہو جائے گی۔ الحلیم اسماء حسنہ میں سے پروردگار عالم کا وہ اسم کہ جسے لکھ کر اور پانی میں گھول دیا جائے، کسی پیپر پر لکھ لیا جائے، زعفران سے لکھ لیا جائے یا کسی انک سے لکھ لیا جائے، اور اس کے بعد اسے پانی کے اندر حل کر لیا جائے، اسے محلول کر دیا جائے، اور اس محلول کو پانی کو اس پودے کے اندر ڈال دیا جائے، تو وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو، بہت غضبناک ہو جاتا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ دن میں 100 مرتبہ یا حلیمو روزانہ اگر پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت مؤثر ہے، اس کا غضب اور اس کا غصہ یہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مریض پر شفا یابی کی نیت سے ایک مرتبہ سورۃ الحمد، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھی جائے اور 11 مرتبہ یا حلیمو کی تلاوت کی جائے، کوئی مریض ہے، آپ نے اس کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر 11 مرتبہ یا حلیمو پڑھ کر اس پر دم کیا، تو پروردگار عالم اسے اس مرض سے شفا عنایت فرماتا ہے۔ اب ایک عدد 528 مرتبہ یا حلیموں کی تلاوت کرنا
روزانہ 90 دنوں تک، اگر کوئی 90 دنوں تک روزانہ 528 مرتبہ اس میں پروردگار عالم یعنی کہ یا حلیمو کو دہراتا ہے 528 ٹائمز 90 ڈیز تک، تو اس پر عجیب و غریب علوم اور آثار مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ والا جو لفظ ہے نا عجیب و غریب آثار، یہ اسی انداز سے روایتوں میں آیا ہے کہ اس پر آثار عجیبہ رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ یقیناً بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں کہ جو ہم انسانوں کے علاوہ ہیں، اور یقیناً اللہ نے ان آنکھوں کے سامنے پردے رکھے ہیں، اور یہ پردے رکھنا بھی انسان ہی کے حق میں ہے۔ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ کہ پردے رہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس روحانی درجے پر ہے، اس معرفت کے درجے پر ہے، اس ایمان کے درجے پر ہے کہ وہ ان مراتب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پھر اس پر عجیب و غریب آثار مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اسے بہت کثرت کے ساتھ بہت کثیر ثواب اور فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ جو اپنی روح پر کام کرنا اور اپنی روح کو گروم کرنا ہے، وہ بات ساتھ ساتھ چلے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ فقط اللہ کا یہ جو نام ہے 528 مرتبہ 90 دنوں تک پڑھ لیا اور اس کے بعد آثار عجیبہ و غریبہ کے آنے کا انسان انتظار کرنے لگے۔ اپنے آپ کو بھی، اپنی روح کو اور اپنے ایمان کو بھی ایلیویٹ کرنے کی انسان کوشش کرے گا۔ ساتھ ساتھ اگر کسی کو ڈاگ بائٹ ہو جاتا ہے، یعنی راہ چلتے ہوئے اگر کسی کتے نے کاٹ لیا، تو پھر اس کے لیے الحلیم و الحکیم، یہ دو اسماء الہی الحکیم الحلیم الحکیم کو لکھ کر اسے پانی کے اندر محلول کیا جائے اور وہ محلول اسے پلایا جائے، تو پروردگار عالم اسے اس درد سے اور اس کرب سے شفا عنایت فرمائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہے، یہ میں یہاں پر اس لیے فٹ نوٹ لگا رہا ہوں اور میں مجبور ہوں، اور یہ فٹ نوٹس اس طرح کے لگتے رہیں گے، اس لیے کہ سوال آ سکتا ہے کہ مولانا آپ نے تو بالکل ہی میڈیکل سائنس سے کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہم نہیں عرض کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر علاج باقی رہے گا، دائمی رہے گا، مستقر رہے گا، اس سے انکار نہیں کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے انکار کرنے کی وجہ سے کسی کی موت ہو جائے، تو وہ ساتھ ساتھ رہے گا، دعا اور دوا ساتھ ساتھ چلے گی۔ اگر اب یہ جو ہم نے الحلیم و پروردگار عالم کے اسم مبارک کا غصے کے اعتبار سے عرض کیا تھا، ایک اور اسی الحلیموں کے ذریعے سے غصے کا علاج آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص، اور اس انداز سے آ رہا ہے کہ اگر کوئی اچانک سے جسے غصہ آ جاتا ہو، کہ جسے ہم عربی زبان کے اندر عصبی کہتے ہیں، عصبی کا مطلب فوراً سے آگ بگولا ہو جانا، ان ایکسپیکٹڈلی آگ بگولا ہو جانا۔ تو اس کے لیے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص اس طریقے سے اچانک غصہ آور ہو، اس کے ساتھ اس کے نروس سسٹم کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک غصے کے اندر آ جاتا ہے، تو نروس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، اس کو کام اینڈ کول رکھنے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 88 مرتبہ یا حلیمو انسان پڑھے، یا اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کسی کو کہے وہ پڑھ کر دم کرے۔ ایک بات یہاں پر میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے کہا نا کہ پڑھے یا کسی کو کہے کہ پڑھ کر دم کرے، تو اس میں بھی فرق ہوگا کہ ایک انسان ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، ورع کے اعتبار سے الگ درجہ رکھتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جو ورع اور تقوی اور زہد کے اعتبار سے بلند درجہ رکھتا ہے، بہتر رکھتا ہے، اس کی معرفت، اس کا ایمان اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری یقیناً مثال کے طور پہ مجھ سے زیادہ ہے، تو جو میں خود پڑھوں گا اس کا اثر الگ ہوگا، اور اس ازہد شخص سے کہوں گا کہ وہ پڑھ کر مجھ پر دم کرے تو اس کا اثر الگ ہوگا۔ اب آ جائیے پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک اور نام، الحفیظو۔ اگر کوئی شخص حفیظو کیا حفاظت کرنے والا، اگر کوئی شخص غرق ہو رہا ہو تو غرق ہونے سے بچنے کے لیے آگ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیکٹری کی فیکٹریاں جل جاتی ہیں، خدا نخواستہ گھر کو اچانک آگ لگ جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، تو جلنے سے محفوظ رکھے انسان، حریق سے محفوظ ہونے کے لیے، غرق سے محفوظ ہونے کے لیے، اور چوری سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے اپنے آپ کو حفاظت کی نیت سے 998 ٹائمز 998 مرتبہ یا حفیظو
کی تلاوت کر کے دم کر دے اپنے گھر پر یا جہاں پر بھی جس جگہ کو وہ محفوظ رکھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص کشتی میں سوار ہے اور اس کی کشتی پانی میں سفر کر رہی ہے اور وہ اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ میں کہیں غرق نہ ہو جاؤں، تو کثرت کے ساتھ اس کا یا حفیظو پڑھنا اسے غرق ہونے سے بچائے گا۔ اچانک موت اور شرور سے بچنا، یہ دور ایسا دور ہے کہ نہیں معلوم، کل رات تک اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا اور آج صبح اسی کو غسل دینے کے لیے غسل خانے میں اس کی میت کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں دوست۔ تو اچانک موت سے بچنے کے لیے الحفیظوں کو کس طرح سے لکھا جائے، اس کی تقطیع کی جائے۔ تقطیع نکلا ہے قطع سے، قطع کہتے ہیں توڑ دینا، یعنی الحفیظوں کو توڑ کر لکھا جائے، یعنی کہ جوڑ کر نہ لکھا جائے، توڑ کر لکھا جائے، اس کے حروف کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، الف لام ہا فا یا اور ضا۔ تو الحفیظوں کو تقطیع کر کے الگ الگ کر کے اس کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھا جائے اور اسے پہنا جائے، تو پروردگار عالم اسے ان یعنی کہ اچانک موت سے اور شرور سے بچا لیتا ہے۔ دو چیزیں دشمن سے امان حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عزتوں میں اضافہ کے لیے، عزت میں اضافے کے لیے اور دشمنوں سے امان حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم کا یہی نام یعنی کہ الحفیظو۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا حفیظو کر کے پڑھنا ہے۔ جو آپ پڑھیں گے وہ الحفیظو نہیں پڑھیں گے، آپ کیا پڑھیں گے؟ اسے پکاریں گے۔ یا حرف منادہ ہے، ندا دینے کے لیے پکارا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے یا حفیظو۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3333 مرتبہ۔ مگر یہ عمل روزانہ نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ ہوگا، اور جب یہ آپ عمل شروع کریں گے تب تک آپ اپنی نشست سے کھڑے نہیں ہوں گے۔ ایک ہی نشست میں آپ نے 3333 مرتبہ یا حفیظو پڑھنا ہے، دشمن سے امان ملے گی اور عزتوں میں عالم اضافہ فرمائے گا۔ اسی تاثیر کے ساتھ، کون سی تاثیر؟ دشمن سے امان، عزت میں اضافہ۔ اس کے لیے ایک اور بھی جملہ ہے، لیکن یہ جملہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی ہے کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ پڑھنا ہے 1303 مرتبہ، 1303 ٹائمز۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اب آ جائیے، یہ تو ہو گیا الحفیظو، الحلیمو، پھر الحفیظو۔ اب آ جائیے الحبیبو، محبت کرنے والا یا جس سے محبت کی جائے وہ۔ دعائے کمیل کے اندر آیا یا حبیب قلوب الصادقین و یا الہ العالمین، اے سچوں سے محبت کرنے والے، اے سچے دلوں سے محبت کرنے والے۔ تو اگر کوئی کثرت کے ساتھ یا حبیبوں کی تلاوت کرے تو وہ محبوب القلوب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگہ کرتی ہے اور وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہو جاتا ہے، لوگ اس کے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اس میں مبارک ہے پروردگار عالم الحیو، طول عمر۔ پھر سے کیا چیز آ رہی ہے؟ اچانک موت سے حفاظت۔ دو چیزیں، کیا؟ طول عمر اور موت فجاء۔ موت فجاء کسے کہتے ہیں؟ اچانک موت، فجعتی موت۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ طول عمر، اچانک موت، ان دو چیزوں سے بچنے کے لیے اور وسعت رزق کے لیے۔ یا حیو ہر نماز کے بعد 18 مرتبہ پڑھنا ہے، 18 مرتبہ۔ اگر اللہ کا یہ نام مبارک یا حیو کس انداز سے پڑھا جائے؟ مریض کے سرانے، یا حیو یا قیوم۔ جب مریض سے ملنے جائیں، جب اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، جب اس کی خبرگیری کے لیے جائیں، تو جب بالائے سر کھڑے ہوتے ہیں، سرانے کی طرف جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے جب ملتے ہیں تو آداب جو مریض سے ملاقات کے آداب ہیں نا، ان میں یہ ملتا ہے کہ جب جائیں تھوڑی دیر کے لیے جائیں، اتنی دیر وہاں پر توقف نہ کریں کہ وہ اکتا جائے، اور اکتا جانے کی وجہ سے وہ چاہے کہ آپ جلدی سے چلے جائیں، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے جائیں
اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر گرا نہ گزریں، اور جب جائیں تو سورہ یاسین کی تلاوت ضرور اس کے بالائے سر، اس کے سرانے کھڑے ہو کر پڑھیں. ایک یہ. دوسرا یہ جو پروردگار عالم کا نام مبارک ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اس کی شفا یابی کے لیے دعا کریں 40 شبوں تک. اب یہ پھر وہی والی تاثیر کہ آثار عجیبہ اس پر رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کیا 40 شبوں تک 1000 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے. یقیناً میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کو ایک کلیکشن، ایک ویڈیو کی فارم کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء کے خواص کو جمع کیا جا رہا ہے. قطعاً یہ اذکار اور ان کی تاثیر اور ان کا عدد بیان کرنے کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اعمال سے لوگوں کو دور کریں اور اذکار کے اوپر اس طرح سے لگا لیں کہ لوگ سب چھوڑ دیں، اعمال نہیں کرنے، روزہ نہیں رکھنا، یہ نہیں کرنا. بھائی یہ تو بتا دیا نا مولانا صاحب نے، اب یہی کرنا ہے. قطعاً اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. ایک اللہ کے پروردگار عالم کے، اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ کہ جو خواص ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کیا جا رہا ہے. ان کی تاثیر جب بھی کسی کے ذہن میں آئے کہ پروردگار عالم کی جو اسماء، یقیناً ہم میں سے بہت سارے افراد محروم ہیں اس چیز سے، ہمیں نام یاد نہیں ہے. 100 نام، یہ جو نام ہے پروردگار کے، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ اس کے کام ہیں. یعنی یہ جو اسماء الہی ہیں یہ دراصل اس کی صفات ہیں. خیر، تو 40 شبوں تک 1000 مرتبہ ہر رات اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو اس کے آثار اس پر عجیب رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آ جائیے الحیو کے بعد جو اللہ کا نام ہے، مبارک نام الحنانو، قریب، حنا قریب، بہت قریب. اور کیسی قریب، کیسی قربت؟ محبت والی قربت، خیال رکھنے والی قربت. حنان، تقرب الہی کی نیت سے اگر اس نام مبارک پروردگار عالم کو 159 ٹائمز، 159 مرتبہ اگر یا حنانو یا منانو اس طرح سے پڑھیں کہ یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو 159 ٹائمز اگر پڑھتا ہے تو پروردگار عالم کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے. الحنانو کے بعد پروردگار عالم کا وہ مبارک نام کہ جسے الحمید کہا جاتا ہے. اگر ہیں جوان ایسے کہ جو شکایت لے کر آتے ہیں، کہ جو بیان کرتے ہیں کہ مولانا ہم ان چیزوں سے، ان کاموں سے، ان حرکتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ بتائیے. بے حیائی کی طرف جانا، فحشاء کی طرف جانا، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، تو اس کے لیے الحمیدوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کے اس نام مبارک کے ذریعے سے سہارا لیا جائے، مدد لی جائے. مصمم ارادے کے ساتھ انسان فحشاء اور منکر سے بچے، جتنا ہو سکے بے حیائی سے بچے، تاکہ اس کی نسلیں محفوظ ہو جائیں. ترک فحشاء کے لیے پروردگار عالم کے اسم مبارک الحمیدوں سے اس طرح سے استفادہ لیا جائے کہ کسی برتن کے اندر یا حمیدو کو لکھا جائے، یا حمیدو کسی برتن میں لکھیں، اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر اسے محلول کر لیں اور وہ پانی کو، اس پانی کو پی لیں اس نیت کے ساتھ، تو پروردگار عالم اسے ان برائیوں سے بچا لے گا. یا ولیو یا حمید اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، یا ولیو یا حمید دو طرح سے، یا تو یہ کہ کثرت کے ساتھ جب اسے جیسے موقع ملا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، تو اپنی زبان کو ذکر الہی سے خالی نہ رکھے، اسے معطر رکھے ہر وقت ذکر الہی سے، اور اللہ کا نام پکارتا رہے، یا کثرت کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ درود. تو جب اسے موقع ملے تو پروردگار عالم کے ناموں میں سے کوئی نام دہرانا شروع کر دے، یا تو کثرت کے ساتھ، یا پھر 1430 مرتبہ، 1430 مرتبہ یا ولیو یا حمید، یا ولیو یا حمید، یا ولیو یا حمید. کیا ہوگا؟ اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اب آ جائیے ایک اور اسم مبارک الحفیو، پوشیدہ باتوں کے جاننے اور دلوں میں اپنی محبت پیدا کروانے کے لیے. یعنی کہ جب انسان یہ ذکر پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ اس پر آثار منکشف ہونے لگتے ہیں، اسرار منکشف ہونے لگتے ہیں، راز اس پر کھلنے لگتے ہیں، پوشیدہ باتیں اس کے سامنے آنے لگتی ہیں. تو 98 مرتبہ 98 ٹائمز اس ذکر یا حفیو
کو ہر روز تلاوت کیا جائے. یوں تو آپ کو ایسے بھی افراد ملیں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ اس شخص نے مجھ سے بہت لاکھ چھپانے کی کوشش کی مگر پھر بھی بات میرے سامنے آ گئی. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ، کوئی بھی ایسا لنک بات ہوتے 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 کسی کو نہ پتہ چلے، آپ کے بارے میں ہوتی ہے اور آپ کو ضرور پتہ چل جاتی ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ پروردگار عالم کی حکمت ہے. وہ جسے عطا کرنا چاہے. ایسا بہت ہوتا ہے، ہم اور آپ سب اپنی زندگیوں کے اندر یہ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمارے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، اسے چھپایا جاتا ہے، چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر پھر بھی وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم الحق. اگر کوئی شخص اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے، ثابت قدم رہنا چاہتا ہے، یا اگر کوئی شخص دین سے روگردانی کر چکا ہے، خاص طور سے وہ افراد کے جو ویسٹ کے اندر رہنے والے ہیں یا جو اپنے معاشرے سے دور کسی ایسے معاشرے میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں کہ جو دین کو پریکٹس نہیں کر پاتے، ان کے لیے ہرڈلز ہیں یا مشکلات ہیں، تو دین کے راستے سے آہستہ 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 دور ہو جاتے ہیں. مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ میں اپنے حقیقی دین سے دور ہو چکا ہوں اور پلٹ کر واپس آنا چاہتے ہیں. انہیں چاہیے کہ الحق یا حق کو 108 مرتبہ 108 ٹائمز تلاوت کرے. یا پھر اب آ جائے گی ایک روایت کہ اگر کوئی شخص آدھی رات کو بیدار ہو کر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے آسمان کی طرف بلند کرے، الیک یا رب نصبت وجہی و الیک یا رب مددت یدی. یہ جو دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ فالیک یا رب نصبت وجہی، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری جانب کیا ہے. تو اب ہم آسمان کی طرف کرتے تو اللہ تو ہر جانب ہے، لیکن چونکہ بلندی پر ہے آسمان، لہٰذا اس کو بلندی سے نسبت دینے کے لیے ہم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرتے ہیں، تو اس میں کوئی خبات نہیں ہے. تو مدد تو یدی، میں نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں پھیلا لیا ہے. اپنی ہاتھوں کو انسان پھیلا لے، نصف شب بیدار ہو، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے 100 مرتبہ پڑھے یا حق کو، تو اس کا دل نورانی ہو جائے گا. اس کے دل میں پروردگار نور کو القاء فرمائے گا اور اس اسرار سے آگاہی عنایت ہوگی. پوشیدہ باتیں یا کچھ راز اور اسرار اس پر نمایاں ہوں گے اور اس پر کھلیں گے. اگر کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے اور اسے تلاش کرنا چاہے کوئی شخص، تو جتنا کثرت کے ساتھ ممکن ہو یا حق کو یا حق کو یا حق کو کی تلاوت کرے تو وہ چیز یا تو اسے مل جائے گی، اور اگر ملنا اس کے حق میں نہیں ہے تو پروردگار عالم اس نعمت کو عوض کر کے کوئی اور چیز اسے عنایت کر دے گا. یا حق کو گمشدہ چیز کے لیے اس کے مل جانے کے لیے کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. الحسیب پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام، کاموں میں آسانی کے لیے، امور سہل ہو جانے کے لیے، تسہیل امر کے لیے ہر روز اگر کوئی شخص 80 مرتبہ پروردگار عالم کے اسم مبارک کے یا حسیبوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے امور میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے کاموں کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی ہوتی ہیں، تو وہ بھی انسان دیکھے کہ میں کون سا ایسا کام کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ میرے کام سلجھنے کی بجائے الجھتے جا رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ کہیں پر ایسا بھی ہو کہ انسان کوشش کرتے کرتے 80 مرتبہ روزانہ اسے ایک عرصہ ہو جائے کہ یا حسیب و یا حسیب کی تلاوت کرے مگر اس کی تسہیل امر نہ ہو، تو پھر اسے اللہ کے نام گرامی کے خواص میں سے اس خاصیت اور اس فضیلت اور تاثیر پر شک کرنے کی بجائے اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا غلطی سرزد ہو رہی ہے. اب آ جائیے مہم کاموں کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، بڑے کام، کوئی بڑا پروجیکٹ ہے، کوئی جاب انسان حاصل کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی وجہ سے، اس میں نجات حاصل کرنے کے لیے، اچھا ایک تو نجات حاصل کرنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب 70 مرتبہ پڑھے اور اس کی ابتدا کرے شب جمعہ سے. شب جمعہ سے آغاز کرے اس عمل کا ایک عرصے تک پڑھنے کے لیے کثرت کے ساتھ،
اور کتنی مرتبہ پڑھے؟ 70 مرتبہ. اور کیا پڑھے؟ حسبی اللہ الحسیب. پھر بیان ہوتا ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یا حسیبوں کا ذکر دہراتا ہے تو لوگوں کے درمیان اس کی ایک ہیبت پیدا ہو جاتی ہے. خوف نہیں، ہیبت، یعنی کہ بزرگی کہہ لیجیے. اس کی بزرگی لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں کے درمیان یہ بات معروف ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے بات کرتے ہوئے لوگ احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی عزت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو الحق و الحسیب. اب آ جائیے پروردگار عالم کے اسامی گرامی میں سے ایک نام مبارک الخالق، خلق کرنے والا. وہی پروردگار ہے کہ جو خلق کا بھی کرنے والا ہے اور امر کا بھی انجام دینے والا ہے. وہی پروردگار. اپنے عقائد پر محکم رہنے کے لیے ایک آپ نے الحق کا آپ نے سماعت فرمایا کہ اس ذکر کی یہ تاثیر ہے کہ انسان حق پر رہتا ہے، صحیح راستے پر رہتا ہے. اب آ جائیے اپنے عقیدوں پر مضبوط رہنے کے لیے، محکم رہنے کے لیے 731 مرتبہ 731 ٹائمز یا خالقوں کی تلاوت کریں اپنے عقیدے کو محکم کرنے کے لیے. اور پھر آج کی حد تک کا آخری نام پروردگار عالم کے اعتبار سے اس کے اسماء حسنہ میں سے کہ الخبیرو. اگر کوئی شخص الخبیرو کو 812 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو وہ راز کہ جو اس سے پوشیدہ ہیں وہ اس پر کھلنے لگتے ہیں. اب آج یہ تو یقیناً ہوا ہے کہ جو پروردگار عالم کے اسماء حسنہ ہیں ان میں سے تقریباً ہر نام یا ایک آدھ دو نام چھوڑ کر اگلے نام کے اندر اسرار سے آگاہی کے اعتبار سے اس کی تاثیر کا ذکر اور بیان آیا ہے. تو 810 مرتبہ یا خبیرو، اے باخبر، اے باخبر، اے باخبر، اے خبر رکھنے والے، اے خبر رکھنے والے 812 مرتبہ 812 ٹائمز. پھر اب وہ ایک روایت کہ جس کا میں مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ شر شیطان، جور سلطان، یعنی کہ بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے، حاکم وقت کے شر سے بچنے کے لیے، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اور اچانک موت سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ یا خبیروں کی تلاوت کی جائے. ایک چیز اور کہ اس درس کے اس حصے کو سم اپ کرتے ہوئے میں ایک تذکر آخر میں اور دینا چاہوں گا کہ ہم یہ اسامی گرامی پڑھیں گے اور ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ہم زیارتیں بھی پڑھتے ہیں اور ہم دعائیں بھی جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ ہمارے جو مخارج ہیں، جو ہماری تجوید ہے، اس کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان یہ اسامی گرامی ان اسماء کی تلاوت کر رہا ہو، دعا کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، زیارتوں کی پڑھائی کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو زیارتیں، لیکن اس کی تاثیر سے محروم ہو. اس لیے کہ وہ ان الفاظ کو کہ جو الفاظ ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہم تک آئے ہیں یا قرآن کریم کے جو اللہ کا کلام ہے، ان الفاظ کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا اور ان کی تجوید اور مخارج پر اس نے توجہ نہیں دی. تو ایک بات اس کا خیال رکھا جائے ساتھ ساتھ تاکہ اس کی تاثیر اور مضبوط اور دیر اور پائیدار ہو جائے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اپنے اسماء اور جو اس کے اسماء صفات ہیں ان کی تلاوت اور ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان کا نمونہ اپنے آپ کو بنانے کی ہم سب کو پروردگار توفیق عنایت فرمائے. صاحب الامر والعصر والزمان آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں مولا و آقا کے آبان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.